اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، راہ سلوک کے مسافروں کے لیے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اس روشن ستارے کی مانند ہے جسے دیکھ کر لوگ اندھیروں میں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تصوف کی قرون اولا کی ان پہلی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے معرفت کے پرپیچ مشکل اور سنگلاخ وادیوں میں سالکوں کے لیے نہ صرف کئی نئے احوال اور مقامات دریافت کیے، تخلیق کیے، بلکہ اس میدان میں مردوں کی اجارہ داری بھی ختم کر دی اور خواتین کے لیے بھی اس وادی کو کھول دیا۔ یہاں ہم آپ کا اور اس دور کے اولین صوفیاء میں سے ایک صوفی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بطور ہدیہ ایک موم کا ٹکڑا، ایک سوئی اور ایک بال روانہ کیا اور یہ پیغام بھی ساتھ بھیجا کہ موم کی طرح خود کو پگھلا کر عالم کو منور کرو، پھر سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق خداوندی کے کام آؤ۔ یہ دونوں کام سر انجام دینے کے بعد بال کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارا کام خراب نہ ہونے پائے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پہاڑ پر گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے جانور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی تمام جانور بھاگ نکلے، جس پر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت حیران ہوئے اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، آپ آج کیا کھا کر آ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ وہ گوشت روٹی کھا کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو وہ پھر آپ سے مانوس کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پھر بھاگنا ہی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورا آفاق کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کے پاس سے جا رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سر کھڑکی سے باہر ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ ان کے آنسو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لباس پر گرے تو انہوں نے اوپر دیکھا اور سوچا کہ یہ بارش تو نہیں، یقیناً حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنسو ہیں۔ تو وہ آپ کے پاس آئیں اور کہا، اے خواجہ، اگر یہ رونا رونتے نفس کے لیے ہے تو مت رو، بلکہ اس لیے آنسو بہاؤ تاکہ تمہارے اندر دریا نظر آئے جس میں تمہیں اپنا دل نظر نہ آئے، بلکہ یہ تمہیں خدائے مطلق کے پاس ملے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود کو بہت کچھ اور اللہ عرفہ سمجھتے تھے، انہیں یہ بات بری لگی لیکن وہ چپ رہے۔ بالکل اسی طرح تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ یہ بھی درج کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ صبح سویرے گھر سے نکلی اور دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سارا دن وہاں پر گزر گیا۔ ظہر کے وقت آپ ابھی عبادت میں مشغول ہی تھیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر آئے۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب عبادت میں مصروف دیکھا تو آپ سے ذرا دور ایک تالاب کے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے اور آپ کو دعوت دی کہ رابعہ بصری، یہاں آؤ اور میرے ساتھ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خواجہ، یہ تو محض مخلوق کو دکھاوے کے لیے ہے، کیونکہ دوسرے ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے مصلی پر بیٹھی اور اسے حکم دیا کہ ہوا میں معلق ہو جاؤ۔
وہ مسلح ماں حضرت رابعہ بصری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضا میں بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے خواجہ آؤ یہاں دونوں نماز ادا کریں تاکہ خلقت کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل جوئی کرنے کی خاطر فرمایا کہ جو کام آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو کچھ میں نے کیا وہ تو ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بہت بلند ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری خاموش ہو گئے اور سر چکا دیا اور آپ کی معرفت اور آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔